ہمارے ملک میں اسلام اور ایمان پر، ملی وجود پر، اسلامی تشخص پر، شریعت اسلامی پر، دین پر، عقیدہ توحید پر ایک زبردست یلغار ہے. اس موقع پر اللہ کے واسطے یہ جو فضا بنی ہوئی ہے دہلی سے چل کر پورے ملک میں اور پورے عالم میں، کہ ہر وقت موضوع گفتگو بالکل کچھ اور ہے، بہت شرم آتی ہے. میرا رواں تبلیغی محنت کا ممنون ہے، اور یہاں مدینہ منورہ میں جہاں میری زندگی کے خوبصورت ترین تقریباً 9 سال گزرے ہیں، جہاں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طویل مشفقانہ صحبت مجھے حاصل رہی، اور جن کے ذریعے سے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی برپا کی ہوئی اس دعوت کی حکمتوں اور گہرائیوں کو اور زیادہ قریب سے سمجھنے کا موقع ملا. اس شہر میں مجھے بہت یادیں ستا رہی ہیں اس وقت اس تبلیغی دعوت کی محنت میں، کہ سیکھنے میں جو میرا وقت گزرا. میں ان یادوں میں کھو کر، ان یادوں کے واسطے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت اس وقت اس جھگڑوں کا ہے کہ امیر کون بنے گا، اس مسئلے کا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا. اس وقت جو گلی گلی میں ایمان کی آواز لگانے اور یقین اور نماز اور علم اور ذکر اور اخلاق اور الفت، محبت، اکرام، اخلاص کی آواز لگانے کا وقت تھا، اس وقت کیا ہو گیا کہ ہماری توجہ کہاں چلی گئی، کیا ہو گیا. بار بار اقبال کا یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، کہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساقی. میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں، کاش کے موقع ملے تو میں فردن اپنے اکابرین کے قدموں پر لے جا کر اپنی ٹوپی اور عمامہ رکھ دوں. اس وقت خاص طور پر اس وقت تو بس ایک دوسرے کے اکرام، محبت اور ایثار کے ساتھ اپنے اصل کام میں لگے رہنے کا وقت. بلا شبہ ہمارے ملک میں ایمانی وجود کے برقرار رہنے میں اور اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کے ایک حد تک کامیاب نہ ہونے دینے میں بہت بڑا حصہ تبلیغی محنت کا بھی ہے. اس بات کا مجھے ڈر ہے کہ کہیں شیطان کی طرف سے کوئی زبردست غمزہ خونریز چلا ہوا ہو، کوئی زبردست حملہ ہوا ہو، اور ہماری توجہ بجائے اپنے اصل کام کے کسی اور جھگڑے کی طرف کر دی گئی ہو. میں اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت اپنی محنت کی طرف یکسوئی کے ساتھ توجہ کریں اور کسی طرح وہ سارے اختلافات کو پس پش ڈال کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیں. اس وقت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ والی قربانی کی امت کو سخت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے. وہ کہہ سکتے تھے کہ میں خلافت و امارت کا زیادہ اہل ہوں، میں خاندان نبوت سے ہوں، وہ بالکل کہہ سکتے تھے، اور وہ کہتے تو ہزاروں لاکھوں لوگ ان کا ساتھ دیتے. لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے اس وقت امارت کے مسئلے کو اٹھایا تو وہ دعوت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، تزکیہ نفوس، وہ جو کام ہے جو خاندان نبوت کا، وہ کام پیچھے رہ جائے گا. لہذا انہوں نے اپنا حق امارت سے دستبردار ہوئے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کر لیا، اور امت نے بہت صلح و امن و آشتی کے بہاریں دیکھی. اس وقت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی سخت ضرورت ہے. میں اس سے زیادہ کیا عرض کروں. میں بہت دکھے دل کے ساتھ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر یہ عاجز ایک بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ
یہ بات اپنے اکابرین سے اور تبلیغی جماعت کے کارکنوں سے عرض کر رہا ہے۔ دوستو، ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔